تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہی و غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطاوار ہیں، بہت سیاکار ہیں۔ ہم نے اپنی پوری عمر تیری نافرمانیوں میں صرف کری، تیرے احکاموں کو توڑا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا اور مرتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمارے دل میں اس کا ذرا احساس نہ ہوا۔ اے مولا تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ جو تیرا حق ہے صرف اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما، اور جو دوسروں کا حق ہے یعنی حقوق العباد بندوں کے حقوق کو اپنے ذمے لے لے۔ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دینا، ہم سب پر جہنم کی آگ حرام فرما دینا۔ اے اللہ تو پورے عالم کو خدمت دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے دین کے بارے میں روڑے بنے ہوئے ہیں اور تیری جانب سے ہدایت ان کی قسمت میں نہیں، ایسے لوگوں کو تو جلد سے جلد چھانٹ کر ہلاک اور ختم فرما، اور ان کو دنیا سے نصیحت و نابود فرما۔ اے اللہ تو دینی ہواؤں کو پورے عالم میں چلا دے اور بددین ہواؤں کے دروازوں کو بند فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے غیظ و غضب اور مصیبت اور بلاؤں کے دروازوں کو بند فرما دے اور اپنی رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما، اور ہم سب کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علم دینے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا ہے ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرما اور بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما، اور باروزگاروں کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما اور حلال روزی کی روزی عطا فرما اور حرام روزی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم جملے حاضرین میں سے جن کے ذمہ اولاد کے فرائض عائد ہیں تو محض اپنے فضل و کرم سے ان سب کو اس فرائض سے سب کا دوش فرما۔ اے اللہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا، اسلام کو بدنام کرنے والوں میں سے نہ بنانا۔ اے اللہ اب تو ہمیں ہماری بدعمالیوں کے سبب اپنے امتحان میں زیادہ ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں صحابہ والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان میں سے ہمیں کوئی حبہ اور شمع عطا فرما۔ اے اللہ وہ تیرے ہی دین کے لیے زندہ رہتے تھے اور تیرے ہی دین کے لیے مرتے تھے، ہمیں بھی ان کی طرح زندہ رہنا اور مرنا اپنے دین کے لیے نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے متفکر رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف اور ڈر عطا فرما اور آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جس طرح سے آج خانگی معاملات میں بے چین اور پریشان رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے دین کے لیے بے چین اور پریشان رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولاد اور نسلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، ذریعہ ہلاکت نہ بنانا۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر سے محفوظ رکھنا، آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا، حساب کتاب میں آسانی اور نرمی فرمانا، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا، پل صراط کا راستہ آسان فرما دینا۔ اے اللہ مرتے وقت ہمیں شیطان طرح طرح سے بہکائے گا، نہ جانے ہمارے دلوں میں کیا کیا خیال پیدا کرے گا اور اپنی ہر ممکن کوشش ہمیں ایمان سے ہٹانے کی کرے گا۔ اے اللہ اس کڑی وقت میں ہمارے غیب سے مدد فرمانا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ اے اللہ تو ہمیں منکر و نیکر کے سوال کے وقت میں ثابت قدم رکھنا اور صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ تو قبر کو ہمارے لیے آرام و راحت کا ٹھکانہ بنا دینا۔ اے اللہ اے پروردگار عالم میدان حشر میں جب کہ تیری پوری مخلوق پریشان ہوگی، پیاس کی شدت سے بے چین ہوگی، اس وقت سوائے تیرے عرش کے سائے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے مولا اس وقت محض اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما دینا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے اللہ تو ہماری دنیا بھی درست فرما، عقبہ بھی درست فرما، باطن بھی درست فرما اور ظاہر بھی درست فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں خلوص عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں دھیان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، ہماری نمازوں کو جاندار بنا۔ اے اللہ تو بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ تو سارے عالم کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حافظ میں قوت عطا فرما، ہماری سماعت میں قوت عطا فرما، ہماری بینائی میں قوت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری سماعت میں اور بینائی میں تازگی قائم رکھنا اور کسی کا محتاج نہ بنانا۔
اے اللہ ہم جب تک اس دنیا میں رہے اسلام پر قائم رہے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. اے اللہ تو ہماری ان تمام دعاؤں کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. آمین ثم